ایک دن مرزا صاحب اور میں برآمدے میں ساتھ ساتھ کرسیاں ڈالے چپ چاپ بیٹھے تھے۔ جب دوستی بہت پرانی ہو جائے تو گفتگو کی چندہ ضرورت باقی نہیں رہتی، اور دوست ایک دوسرے کی خاموشی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہی حالت ہماری تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے خیالات میں غرق تھے۔ مرزا صاحب تو خدا جانے کیا سوچ رہے تھے، لیکن میں زمانے کی ناسازگاری پر غور کر رہا تھا۔ دور سڑک پر تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایک موٹر کار گزر جاتی تھی۔ میری طبیعت کچھ ایسی واقع ہوئی ہے کہ میں جب کسی موٹر کار کو دیکھوں مجھے زمانے کی ناسازگاری کا خیال ضرور ستانے لگتا ہے، اور میں کوئی ایسی ترکیب سوچنے لگتا ہوں جس سے دنیا کی تمام دولت سب انسانوں میں برابر تقسیم کی جا سکے۔ اگر میں سڑک پر پیدل جا رہا ہوں اور کوئی موٹر اس ادا سے گزر جائے کہ گرد و غبار میرے پھیپھڑوں، میرے دماغ، میرے معدے تک پہنچ جائے، تو اس دن گھر آ کر میں علم کیمیا کی وہ کتاب نکال لیتا ہوں جو میں نے FA میں پڑھی تھی، اور اس غرض سے اس کا مطالعہ کرنے لگتا ہوں کہ شاید بم بنانے کا کوئی نسخہ ہاتھ آ جائے۔ میں کچھ دیر تک آہیں بھرتا رہا۔ مرزا صاحب نے کچھ توجہ نہ کی۔ آخر میں نے خاموشی کو توڑا اور مرزا سے مخاطب ہو کر بولا، مرزا، ہم میں اور حیوانوں میں کیا فرق ہے؟ مرزا صاحب بولے، بھائی کچھ ہو گئے نا آخر۔ میں نے کہا میں بتاؤں تمہیں؟ کہنے لگے بولو۔ میں نے کہا کوئی فرق نہیں۔ سنتے ہو مرزا؟ کوئی فرق نہیں ہم میں اور حیوانوں میں، کم از کم مجھ میں اور حیوانوں میں کوئی فرق نہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں تم مین میخ نکالنے میں بڑے طاق ہو، کہہ دو گے حیوان جگالی کرتے ہیں، تم جگالی نہیں کرتے، ان کی دم ہوتی ہے تمہاری دم نہیں، لیکن ان باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ان سے تو صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے افضل ہیں۔ لیکن ایک بات میں اور وہ بالکل برابر ہیں، وہ بھی پیدل چلتے ہیں، میں بھی پیدل چلتا ہوں۔ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ کچھ جواب نہیں، بس چپ ہو جاؤ۔ تم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ جب سے میں پیدا ہوا ہوں اس دن سے پیدل چل رہا ہوں۔ پیدل، تم پیدل کے معنی نہیں جانتے۔ پیدل کے معنی ہے سینہ زمین پر اس طرح سے حرکت کرنا کہ دونوں پاؤں میں سے ایک ضرور زمین پر رہے، یعنی تمام عمر حرکت کرنے کا طریقہ یہی رہا ہے کہ ایک پاؤں زمین پر رکھتا ہوں اور دوسرا اٹھاتا ہوں، دوسرا رکھتا ہوں، پہلا اٹھاتا ہوں، ایک آگے ایک پیچھے، ایک پیچھے ایک آگے۔ خدا کی قسم اس طرح کی زندگی سے دماغ سوچنے کے قابل نہیں رہتا، حواس بیکار ہو جاتے ہیں، تخیل مر جاتا ہے، آدمی گدھے سے بدتر ہو جاتا ہے۔ مرزا صاحب میری اس تقریر کے دوران میں کچھ اس بے پرواہی سے سگریٹ پیتے رہے کہ دوستوں کی بے پرواہی پر رونے کو جی چاہتا تھا۔ میں نے از حد حقارت اور نفرت کے ساتھ منہ ان کی طرف سے پھیر لیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مرزا کو میری باتوں پر یقین ہی نہیں آتا، یعنی میں جو اپنی تکالیف بیان کر رہا ہوں وہ محض خیالی ہیں، یعنی میرا پیدل چلنے کے خلاف شکایت کرنا قابل توجہ ہی نہیں، یعنی میں کسی سواری کا مستحق ہی نہیں۔ میں نے دل میں کہا اچھا مرزا یوں ہی صحیح، دیکھو تو میں کیا کرتا ہوں۔ میں نے اپنے دانت پچی کر لیے اور کرسی کے بازو پر سے جھک کر مرزا کے قریب پہنچ گیا۔ مرزا نے بھی سر میری طرف موڑا، میں مسکرا دیا۔ میرے تبسم میں زہر ملا ہوا تھا۔ جب مرزا بالکل سننے کے لیے تیار ہو گیا تو میں نے چبا چبا کر کہا، مرزا میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر میں بڑے استغنا کے ساتھ دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مرزا بولے کیا کہا تم نے، کیا خریدنے لگے ہو؟ میں نے کہا مرزا تم نے سنا نہیں، میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں۔ موٹر کار ایک ایسی گاڑی ہے جس کو بعض لوگ موٹر کہتے ہیں، بعض لوگ کار کہتے ہیں، لیکن چونکہ تم ذرا کند ذہن ہو اس لیے میں نے دونوں لفظ استعمال کر دیے تاکہ تمہیں سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آئے۔ مرزا بولے اب کہ مرزا نہیں، میں بے پرواہی سے سگریٹ پینے لگا اور بھمیں میں نے اوپر کو چڑھا لی۔ سگریٹ والا ہاتھ منہ تک اس انداز سے لاتا اور ہٹاتا تھا کہ بڑے بڑے ایکٹر اس پر رشک کریں۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا پھر بولے میں نے سوچا اثر ہو رہا ہے، مرزا پر روب پڑ رہا ہے۔ میں چاہتا تھا مرزا کچھ بولے تاکہ مجھے معلوم ہو کہ کہاں تک مرعوب ہوا ہے، لیکن مرزا نے پھر کہا میں نے کہا مرزا جہاں تک مجھے علم ہے تم نے اسکول اور کالج اور گھر پر 2-3 زبانیں سیکھی ہیں، اور اس کے علاوہ تمہیں کئی ایسے الفاظ بھی آتے ہیں جو کسی اسکول اور کالج یا شریف گھرانے میں نہیں بولے جاتے۔ پھر
بھی اس وقت تمہارا کلام سے آگے نہیں بڑھتا. تم جلتے ہو مرزا. اس وقت تمہاری جو ذہنی کیفیت ہے اس کو عربی زبان میں حسد کہتے ہیں. مرزا صاحب کہنے لگے نہیں یہ بات تو نہیں, میں تو صرف خریدنے کے لفظ پر غور کر رہا ہوں. تم نے کہا کہ میں ایک موٹر کار خریدنے لگا ہوں, تو میاں صاحبزادے خریدنا تو ایک ایسا فعل ہے کہ اس کے لیے روپے وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے. وغیرہ کا بندوبست تو بخوبی ہو جائے گا, لیکن روپے کا بندوبست کیسے کرو گے؟ یہ نکتہ مجھے بھی نہ سوجا تھا. لیکن میں نے ہمت نہ ہاری. میں نے کہا میں اپنی کئی قیمتی اشیاء بیچ سکتا ہوں. مرزا بولے کون کون سی مثلا؟ میں نے کہا ایک تو میں اپنا سگریٹ کیس بیچ ڈالوں گا. مرزا کہنے لگے چلو 10 آنے تو یہ ہو گئے, باقی 2,500-3 ہزار کا بھی انتظام ہو جائے گا. اس کے بعد ضروری یہی معلوم ہوا کہ گفتگو کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے روک دیا جائے. چنانچہ میں مرزا سے بیزار ہو کر خاموش ہو رہا. یہ بات سمجھ میں نہ آئی کہ لوگ روپیہ کہاں سے لاتے ہیں. بہت سوچا, آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ لوگ چوری کرتے ہیں. اس سے ایک گنا اطمینان ہوا. مرزا بولے میں تمہیں ایک ترکیب بتاؤں, ایک بائسیکل لے لو. میں نے کہا وہ روپے کا مسئلہ تو پھر جوں کا توں رہا. کہنے لگے مفت. میں نے حیران ہو کر پوچھا مفت وہ کیسے؟ کہنے لگے مفت ہی سمجھو, آخر دوست سے قیمت لینا کہاں کی شرافت ہے. البتہ تم احسان قبول کرنا گوارا نہ کرو تو یہ اور بات ہے. ایسے موقع پر جو ہنسی میں ہنستا ہوں اس میں معصوم بچے کی مسرت جوانی کی خوش دلی, ابلتے ہوئے فواروں کی موسیقی اور بلبلوں کا نغمہ سب ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. چنانچہ میں یہ ہنسی ہنسا اور اس طرح ہنسا کہ کھلی ہوئی باچھیں پھر گھنٹوں تک اصلی جگہ پر واپس نہ آئیں. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یکلخت کوئی خوشخبری سننے سے دل کی حرکت بند ہو جانے کا جو خطرہ ہے اس سے محفوظ ہوں, تو میں نے پوچھا ہے کس کی؟ مرزا بولے میرے پاس ایک بائسیکل پڑی ہے, تم لے لو. میں نے کہا پھر کہنا. کہنے لگے بھائی ایک بائسیکل میرے پاس ہے, جب میری ہے تو تمہاری ہے, تم لے لو. یقین مانیے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا. شرم کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا. 14ویں صدی میں ایسی بے غرضی اور ایثار بھلا کہاں دیکھنے میں آتا. میں نے کرسی سرکا کر مرزا کے پاس کر لی. سمجھ میں نہ آیا کہ اپنی ندامت کا اظہار کن الفاظ میں کروں. میں نے کہا مرزا سب سے پہلے میں اس گستاخی اور بے ادبی کے لیے معافی مانگتا ہوں جو ابھی ابھی میں نے تمہارے ساتھ گفتگو میں روا رکھی. دوسرے میں آج تمہارے سامنے ایک اعتراف کرنا چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ تم میری صاف گوئی کی داد دو گے اور مجھے اپنی رحمدلی کے صدقے معاف کر دو گے. میں ہمیشہ تم کو ازہد, کمینہ, خود غرض اور عیار انسان سمجھتا رہا. دیکھو ناراض مت ہونا, انسان سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن آج تم نے اپنی شرافت اور دوست پروری کا وہ ثبوت دیا ہے اور مجھ پر ثابت کر دیا ہے کہ میں کتنا قابل نفرت, تنگ خیال اور حقیر شخص ہوں. مجھے معاف کر دو. میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے. قریب تھا کہ مرزا کے ہاتھ کو بوسہ دیتا اور اپنے آنسوؤں کو چھپانے کے لیے اس کی گود میں سر رکھ دیتا, لیکن مرزا صاحب کہنے لگے واہ اس میں میری فیاضی کیا ہوئی, میرے پاس ایک بائسیکل ہے, جیسے میں سوار ہوا ویسے تم سوار ہوئے. میں نے کہا مرزا مفت تو میں نہ لوں, یہ تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگے بس اسی بات سے میں ڈرتا تھا, تم حساس اتنے ہو کہ کسی کا احسان لینا گوارا ہی نہیں کرتے, حالانکہ خدا گواہ ہے کہ اس میں کوئی احسان نہیں. میں نے کہا خیر کچھ بھی صحیح, تم سچ مچ مجھے اس کی قیمت بتا دو. مرزا بولے قیمت کا ذکر کر کے تم خواہ مجھے کانٹوں میں گھسیٹتے ہو, اور جس قیمت پر میں نے خریدی تھی وہ تو بہت زیادہ تھی, اور اب تو وہ اتنے کی رہی بھی نہیں. میں نے کہا تم نے کتنے میں خریدی تھی؟ کہنے لگے میں نے 250 روپے میں لی تھی, لیکن اس زمانے میں بائسیکلوں کا رواج ذرا کم تھا, اس لیے قیمتیں بھی ذرا زیادہ تھیں. میں نے کہا کیا بہت پرانی ہے؟ کہنے لگے نہیں ایسی پرانی کیا ہوتی, میرا لڑکا اس پر کالج آیا جایا کرتا تھا, اسے کالج چھوڑے ابھی 2 سال بھی نہیں ہوئے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ آج کل کی بائسیکلوں سے ذرا مختلف ہے. آج کل تو بائسیکل ٹین کی بنتی ہے جنہیں کالج کے سرپھرے لونڈے سستی سمجھ کر خرید لیتے ہیں. پرانی بائسیکلوں کے ڈھانچے مضبوط ہوا کرتے تھے. میں نے کہا مگر مرزا 250 روپے تو میں ہرگز نہیں دے سکتا, اتنے روپے میرے پاس کہاں سے آئے, میں تو اس سے آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا. کہنے لگے بھائی میں تم سے پوری قیمت تھوڑی مانگتا ہوں, اول تو قیمت لینا ہی نہیں چاہتا, لیکن میں نے کہا نہیں مرزا
قیمت تو تمہیں لینی پڑے گی. اچھا تم یوں کرو, میں کچھ روپے تمہاری جیب میں ڈال دیتا ہوں, تم گھر جا کے گن لینا, اگر تمہیں منظور ہوئے تو کل بائسیکل بھیج دینا, ورنہ روپے واپس کر دینا. اب میں یہاں بیٹھ کر تم سے سودا چکاؤں, یہ تو کچھ دکانداروں کی سی بات معلوم ہوتی ہے. مرزا بولے بھائی جیسے تمہاری مرضی. میں تو اب بھی یہ کہتا ہوں کہ قیمت جانے دو, لیکن میں جانتا ہوں تم مانو گے نہیں. میں اٹھ کر اندر کمرے میں گیا. میں نے سوچا استعمال شدہ چیز کی لوگ عام طور پر آدھی قیمت دیتے ہیں, لیکن جب میں نے کہا کہ آدھی قیمت بھی نہیں دے سکتا تو مرزا اس پر اعتراض تو نہیں کیا. وہ بیچارہ تو بلکہ یہی کہتا رہا کہ مفتی لے لو. لیکن مفت کیسے لے لوں, آخر بائسیکل ہے, ایک سواری ہے, گھوڑوں اور موٹروں اور ٹانگوں کے زمرے میں شمار ہوتی ہے. بکس کو کھولا تو معلوم ہوا کہ کل 46 روپے. 46 روپے تو کچھ ٹھیک رقم نہیں, 45 یا 50 ہوں جب بھی بات ہے. 50 تو ہو نہیں سکتے, اور 45 ہی دینے تو 40 ہی کیوں نہ دیے جائیں. جن رقموں کے آخر میں صفر آتا ہے وہ رقمیں کچھ زیادہ معقول معلوم ہوتی ہیں. باہر آیا, 40 روپے مٹھی میں بند کر کے میں نے مرزا کی جیب میں ڈال دیے. مرزا سے میں نے کہا دیکھو اس کو قیمت مت سمجھنا, لیکن اگر ایک مفلس دوست کی حقیر سی رقم منظور کرنا تمہیں اپنی توہین معلوم نہ ہو تو کل بائسیکل بھجوا دینا. مرزا سب چلنے لگے تو میں نے پھر کہا مرزا کل ضرور صبح بھجوا دینا, رخصت ہونے سے پہلے. پھر ایک دفعہ میں نے کہا بھائی کل صبح 8-9 بجے تک ہیں, دیر نہ کرنا, اور دیکھو میرے تھوڑے سے روپوں کو بھی زیادہ سمجھنا, اور خدا حافظ, اور تمہارا بہت بہت شکریہ, میں بہت ممنون ہوں, اور میری گستاخی کو معاف کر دینا, اور دیکھو کبھی کبھی یوں بے تکلفی میں. اچھا صبح 8-9 بجے تک ہیں ضرور, خدا حافظ. رات کو بستر پر لیٹا تو بائسیکل پر سیر کرنے کے مختلف پروگرام تجویز کرتا رہا. یہ ارادہ تو پختہ کر لیا تھا کہ 2-3 دن کے اندر شہر کی تمام تاریخی عمارات کو نئے سرے سے دیکھ ڈالوں گا. اس کے بعد اگلے گرمی کے موسم میں ہو سکا تو بائسیکل پر کشمیر وغیرہ کی سیر کروں گا. صبح ہر روز نہر تک جایا کروں گا. شام کو ٹھنڈی سڑک پر جہاں اور لوگ سیر کو نکلیں گے, میں بھی سڑک کی صاف شفاف سطح پر ہلکے ہلکے خاموشی کے ساتھ ہاتھی دانت کی ایک گیند کی مانند نکل جاؤں گا. ڈوبتے ہوئے آفتاب کی روشنی بائسیکل کے ہینڈل پر اور چمکیلے حصوں پر پڑے گی تو بائسیکل جگمگا اٹھے گی, اور ایسا معلوم ہوگا کہ ایک راج ہنس زمین کے ساتھ ساتھ اڑ رہا ہے. وہ مسکراہٹ جس کا میں نے پہلے ذکر کیا وہ ابھی تک میرے ہونٹوں پر کھیل رہی تھی. بارہا دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اسی وقت مرزا کو گلے لگا دوں. رات کو خواب میں بھی دعائیں مانگتا رہا. صبح اٹھا تو اٹھتے کے ساتھ ہی نوکر نے خوشخبری سنائی کہ حضور وہ بائسیکل آ گئی. میں نے کہا اتنی سویرے؟ نوکر نے کہا وہ تو رات ہی کو آ گئی تھی, آپ سو گئے تھے, میں نے جگانا مناسب نہ سمجھا, اور ساتھ ہی مرزا صاحب کا آدمی ڈبریاں کسنے کا ایک اوزار بھی دے گیا. میں حیران تو ہوا کہ مرزا صاحب نے سائیکل بھجوانے میں اس قدر عجلت سے کیوں کام لیا, لیکن اس نتیجے پر پہنچا کہ آدمی نہایت شریف اور دیانتدار ہیں. روپے لے لیے تھے تو بائسیکل کیوں روک رکھتے. نوکر سے کہا دیکھو یہ اوزار یہیں چھوڑ جاؤ, اور دیکھو بائسیکل کو کسی کپڑے سے خوب اچھی طرح جھاڑو, اور یہ موڑ پر جو بائسیکلوں والا بیٹھتا ہے اس سے جا کر بائسیکل میں ڈالنے کا تیل لے آؤ. اور دیکھو بھاگا کہاں جا رہا ہے, ابے ہم ضروری بات تم سے کہنا چاہتے ہیں, بائسیکل والے سے تیل کی ایک کپی بھی لانا, اور جہاں جہاں تیل دینے کی جگہ ہے وہاں تیل دے دینا, اور بائسیکلوں والے سے کہنا کہ کوئی گھٹیا سا تیل نہ دے دے جس سے تمام پرزے ہی خراب ہو جائیں. بائسیکل کے پرزے بڑے نازک ہوتے ہیں, اور بائسیکل باہر نکال کر رکھو, ہم ابھی کپڑے پہن کر آتے ہیں, ہم ذرا سیر کو جا رہے ہیں, اور دیکھو صاف کر دینا, اور بہت زور زور سے کپڑا مت رگڑنا, بائسیکل کا پالش گھس جاتا ہے. جلدی جلدی چائے پی, غسل خانے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ چل چل چمیلی باغ میں گاتا رہا. اس کے بعد کپڑے بدلے, اوزار کو جیب میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکلا. برآمدے میں آیا تو برآمدے کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب مشین نظر پڑی. ٹھیک طرح پہچان نہ سکا کہ یہ کیا چیز ہے. نوکر سے پوچھا کیوں بھائی یہ کیا چیز ہے. بولا حضور یہ بائسیکل ہے. میں نے کہا بائسیکل؟ کس کی بائسیکل؟ کہنے لگا مرزا صاحب نے بھجوائی آپ کے لیے. میں نے کہا اور جو بائسیکل رات کو انہوں نے بھیجی تھی وہ کہاں گئی؟ کہنے لگا یہی تو ہے. میں نے کہا کیا بکتا ہے, جو بائسیکل مرزا صاحب نے کل رات کو بھیجی تھی وہ بائسیکل یہی ہے؟ کہنے لگا جی ہاں. میں نے کہا اچھا, اور پھر اسے دیکھنے لگا. رفتہ رفتہ میں اس چیز کے قریب آیا جس کو میرا نوکر بائسیکل بتا رہا تھا. اس کے مختلف پرزوں پر غور کیا, اتنا تو ثابت ہو گیا کہ بائسیکل ہے.
لیکن حیرت سے یہ صاف ظاہر تھا کہ کل اور چرخہ اور اس طرح کی اور ایجادات سے پہلے کی بنی ہوئی ہے.